اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں. اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے خوف، دولت، اقتدار، طاقت، یہ اس کے خدا آپ کو بالکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے. ہمارا ایمان کیوں متزلزل ہو جاتا ہے؟ یہ 5 چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا، تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا. سو اس میں کسی کو نہ تو خائف ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں کیوں خائف ہوں؟ او بھائی یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے، آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں، عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ جتنی مراعات چاہے افواج پاکستان کے جرنیلوں کو ملی ہوئی ہیں، چاہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملی ہیں، چاہے یہ ملک میں جو بیوروکریسی ہے، ان ساروں کے ان کے اصل مالک عوام ہیں، جو ان کو اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے دے کر ٹیکسز سے اور ان کو جو ہے تنخواہیں دیتے ہیں اور مراعات ان کو دیتے ہیں. اور ان کے فرائض میں ہے ججز کے کہ وہ انصاف فراہم کریں. افواج پاکستان کے فرائض میں ہے کہ وہ نہ صرف بارڈرز کا حفاظت کریں بلکہ ان کو اگر اندرونی کوئی ایسی خلفشار میں سویلین حکومت امداد میں بلاتی ہے، چاہے وہ سیلاب کاری ہو، چاہے وہ تباہ کاری ہو زلزلوں کی، اس میں معاون اور مدد کرنا یہ ان کے فرائض منصبی میں ہے. اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے. بھائی 90 دن کے اندر الیکشنز کا انعقاد یقینی تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دھندلاتے ہوئے بادل تھے، کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا 8 فروری کو یا نہیں ہوگا، ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ 2 صوبوں میں تو برف باری ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ جی یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ازالہ ہو چکا. لیکن ایک مجھے افسوس بھی ہوا چیف جسٹس کے اس فیصلے پر کہ کاش وہ یہ بھی کر دیتے کہ اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر یہ جوڈیشری ہی میں سے دے دیتے. پہلا سابقہ ایسا ہی چلتا آیا. اب آپ حیران ہوں گے آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے حلف اٹھا رکھا ہوا ہے. خدا را میں ان کو کہوں گا جسٹس منیر مت بنیے گا. تاریخ میں اگر ہماری عدلیہ کی لغت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر ہے، اور اگر کسی کو ہم ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کارنیلیس ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. لیکن کردار جس نے دکھایا، جس نے قانون پر عملداری کی، جس نے آئین کی پاسداری کی، چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا. آج 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. آج جو مسنگ پرسنز ہیں یا ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. آج ہماری پٹیشن جو میں نے کی تھی، چودھری اعتزاز احسن وہ دامے دھرمے سکھ نے میرے ساتھ ہے، اس نے کہہ دیا ہے بوجہ علالت اور بات ہے، لیکن اس کی چونکہ وہ پٹیشنر ہے 2 کیسز میں اور میں ان کا وکیل ہوں، تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیے بدقسمتی. اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں مسنگ پرسنز کی تصویریں لے کر، وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں.
میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے, میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے, مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے, میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا. چلیں چھوڑیں, یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا. میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے. قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے میں, وہی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے, پریس کانفرنس کر رہی ہے, تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو.